اس وقت مجھے پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں فوزیہ قصوری صاحبہ، جو سینئر سیاستدان ہے، بانی رہنما پاکستان تحریک انصاف رہی ہیں. فار مینی پولیٹیکل ریزنس شی کوڈ ناٹ کنٹینیو ود پاکستان تحریک انصاف. برسلز میں ریسنٹلی جو ایونٹ ہوا اور اس کے بعد جو کنٹروورسی ہوئی، سہیل ورائش نے کالم لکھا، ڈی جی ایس پی آر نے اس کے اوپر رد عمل دیا. اس سے پہلے فلوریڈا میں چیف کے ساتھ فوزیہ قصوری اور دیگر اوورسیز کی ملاقات بھی ہوئی. اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. جی فوزیہ صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ کس نوعیت کا یہ ایونٹ ہوتا ہے اور مزید کتنے لوگ، کتنے اوورسیز آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ موجود تھے؟ السلام علیکم بطول، بہت شکریہ آپ نے مجھے پروگرام پہ لیا. بطول میں برسلز کے پروگرام میں تو شامل نہیں تھی، تو لہٰذا مجھے آنکھوں دیکھا مجھے کچھ نہیں معلوم. بٹ یس، میں نے سنا یہ ہے کہ وہاں پر تو بہت بڑا کراؤڈ تھا اور وہاں پر بہت سارے پاکستانیز، نہ صرف برسلز سے بلکہ نیبرنگ کنٹریز سے بھی، یورپ کے، وہاں لوگ بہت آئے ہوئے تھے اور بہت پذیرائی ہوئی ہے ہمارے آرمی چیف کی ماشاءاللہ وہاں پر. البتہ میں فلوریڈا کے ایونٹ میں موجود تھی. relatively smaller number of people. ماشاءاللہ جو بھی کچھ انہوں نے آرمی چیف نے بات کی پاکستان کے بارے میں، انہوں نے بتایا بہت کام، بہت کول. انہوں نے جو کچھ بھی کہا پاکستان کے حالات بتائے. اور یہ میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ وہاں پر ان کے ہر 2-3 سینٹنس کے بعد بہت تالیاں لوگ بجاتے تھے. So which meant that they were in agreement with what he was saying. And انہوں نے بہت ایکسٹینسولی بات کی پاکستان کے حالات پہ، پاکستان کی ڈپلومیسی پہ، فورن جو اس وقت پالیسی ہے، اور جس قسم کے سوالات بھی ان سے ہوئے انہوں نے ان سوالات کا جواب دیا. میں سمجھتی ہوں بڑے اپروپریٹ قسم کے جواب دیے. باقی اگر آپ کچھ اسپیسیفک پوچھنا چاہیں تو فوزیہ صاحبہ، کیا یہ کوشچن آنسر سیشن کی طرح کا سیشن تھا جس کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں، کہ یا کیجول کانورسیشن آپ سمجھتی ہیں اس کو؟ نہیں، he was obviously the chief guest and وہ he was facing the audience. ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، ٹیبلز تھیں. It was a beautiful sit down dinner and we were all seated and the chief was there and he was addressing. اور جب وہ اپنی بات چیت ختم کر چکے تو انہوں نے خود کوشچن اینڈ آنسر کے لیے کہا کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو وہ ضرور کریں. اور لوگوں نے مختلف قسم کے سوالات کیے جس کے انہوں نے جواب دیے، اور بہت ہی اچھا، لائک آئی سیڈ، وہ بہت کام تھے، بہت ان کا انہوں نے. اچھا فوزیہ صاحب، یہ بتائیں گی آپ کہ کس قسم کے سوالات ہوئے تھے؟ کیا ہارڈ کور پولیٹکس بھی ڈسکس ہوئی تھی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا. کسی کوئی سیاسی جماعت کا نام نہیں لیا گیا، مگر ان سے جس نے جو سوالات پوچھے، آپ کو پتہ ہے پاکستانی امریکنز تھے زیادہ تر، کیونکہ امریکہ کا فنکشن تھا، تو پیپل ور ویری کنسرن بطول اباؤٹ پاکستان یو ایس ریلیشنز. تو بس انہوں نے صحیح بتایا کہ پاکستان تو جب سے بنا ہے اس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں اور ریلیشنز ہیں. ہاں، ان میں اونچ نیچ برابر آتی رہی ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز بہت ہوئے ہیں، بٹ ہمیشہ سے الائز تھے. پلیز یہ بھی وضاحت کیجیے گا کہ آپ کی ملاقات تو چیف سے فلوریڈا میں ہوئی اور اس سے پہلے برسلز میں ایک ایونٹ ہوا، لیکن چونکہ آپ ادھر تھیں اور آئی ایم شیور وہاں پہ بھی اس حوالے سے بات ہو رہی ہوگی، کیا جو برسلز میں ایونٹ ہوا اس پہ کوئی خاص سیاسی بات چیت ہوئی؟ کیا آپ لوگوں تک ایسی کوئی بات پہنچی؟ بطور پہلے فلوریڈا کا ایونٹ ہوا تھا، تو پھر وہاں سے ٹیمپا سے یہ سب لوگ برسلز گئے تھے. تو مجھے تو برسلز کے بارے میں اتنا نہیں پتا، I was not there, بٹ یہی جنرل گفتگو ہوئی ہے. اٹ از آلویز اباؤٹ پاکستان. لوگوں کے ذہن میں یہی خیالات ہوتے ہیں کہ اس وقت ماشاءاللہ یہ جو مارکہ حق ہوا ہے اور پاکستان کی اس کے اندر اتنی زبردست وکٹری ہوئی ہے، الحمدللہ پاکستان از آن دا میپ آف دا ورلڈ ٹوڈے. ساری دنیا نے ریکگنائز کی، اور جو ہمارے پائلٹس کی جو ان کا پروفیشنلزم ہے، جس جذبے سے، جس ایمان سے، جس حوصلے سے اور جس ذہانت سے انہوں نے یہ مارکہ حق کے اندر چند گھنٹوں کے اندر. ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.